علم حاصل کریں، علم سیکھیں. انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جوانی ختم ہوئی تو زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا. جس طرح انسان کی عمر گزرتی ہے، جوانی سب سے بہار کا موسم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسی جوانی ختم ہوئی تو عمر بھی ختم ہو جائے گی. عمر ابھی ہے. with some adjustments you have to live. کچھ چینجنگز کریں اور زندہ رہیں، تبدیلی لے کر آئیں. 40 سال کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کرتے، جیسے آپ کی زندگی 40 سال سے پہلے تھی 40 سال کے بعد بھی وہی رہے گی، تو سال میں 1 کلو وزن آپ کا بڑھ جائے گا. کیونکہ میٹابولزم کا ریٹ وہ سلو ہو جاتا ہے. میٹابولزم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے چکن کھایا، روٹی کھائی، وہ کھانا انرجی میں جو بدلنا ہے اس کو میٹابولزم کہتے ہیں. اس کا ریٹ سلو ہو جائے گا 40 سال کے بعد. تو 40 سال کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے انداز میں تبدیلی لانی ہے. تو جب جوانی چلی گئی، آپ کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ زندہ تو رہنا ہے. اور زندہ رہنے کے لیے 2 کام کرنے ہیں آپ نے. 1 is ایکسرسائز کرتے رہیں، جسم کو ہلاتے رہیں. نمبر 2 کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. کنٹینیو ٹو لرن. آپ کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں. کچھ نہیں ہوتا، ابھی وقت نہیں گزرا. آپ سیکھ لیں، پڑھ لیں. there is always a start. اور سٹارٹ کبھی بھی کر دیں، فوراً کر دیں. آپ کو پتہ نہیں چل رہا لیکن سٹارٹ کریں. لیٹس اسٹارٹ. اسٹارٹ میں بھی میسی، اسٹارٹ میں بھی کمپلیکیٹڈ، بٹ یو شوڈ اسٹارٹ. آپ نے شروع کرنا ہے. شروع کرنا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن شروع کرنا ہے. یاد رکھیے، وہ کسان جو بہترین موسم کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی فصل نہیں بو سکتا. وہ لکھاری رائٹر جو بہترین الفاظ کا انتظار کرتا ہے وہ کبھی لکھ نہیں سکتا. اور وہ کھلاڑی جو بہترین حالات کا انتظار کرتا ہے کبھی بھی کھیل نہیں سکتا. اور وہ کاروباری جو بہترین معیشت کا انتظار کرتا ہے کبھی کاروبار نہیں کر سکتا. there is no perfect start. start messy, start tired, start depression. لوگ طنز کر رہے ہیں، شروع کرو. تھکے ہوئے شروع کرو. سمجھ کچھ نہیں آ رہی، شروع کرو. and if you are not starting, you are waiting for the perfect, you are missing the opportunities. اگر آپ پرفیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ مواقع ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ مواقع آتے جا رہے ہیں. embarrassment is the cost of entry. سمجھے بات میری؟ یہ شرمانا، گھبرانا، جھجک، یہ انٹری کی کاسٹ ہے، یہ دینی پڑے گی. and if you are not willing to become a foolish beginner, you can never become a master class and graceful master. شروع میں بندہ بدھو سا لگتا ہے کہ میں عجیب سا لگوں گا، میں سیکھ رہا ہوں، احمق سا لگوں گا. لگ جاؤ احمق تاکہ بہترین ماسٹر بن سکو. لیٹس اسٹارٹ. شروع کریں، سیکھنا شروع کریں، نئی نئی باتیں سیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کا ہمیں سکھایا ہے. امت کو بتایا کچھ نیا سیکھو. نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، اگر تم صبح صبح جاؤ بطحان میں اور عقیق میں، صبح جاؤ اور تمہیں بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں ملیں، بغیر رشتہ داری قطع تعلق کیے، بغیر کوئی گناہ کیے. یہ مدینے کی 2 مارکیٹس کے نام ہے، بطحان اور عقیق. صبح جاؤ، بڑے کوہانوں والی 2 اونٹنیاں ملیں، بغیر کوئی حق تلف کیے. جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہم جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا تو مسجد کیوں نہیں جاتے قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے؟ کیونکہ 2 آیتیں پڑھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. 3 آیتیں پڑھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. حدیث کے الفاظ ہے 4 آیتیں پڑھنا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اور جتنی زیادہ آیتیں ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہے. یار دیکھو کتنی زبردست ترغیب ہے ہمارے دین میں علم سیکھنے کی. ثابت کر دو مجھے پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی بادشاہ، ایک بھی امیر المومنین، ایک بھی فرما روا جس نے علم کو ڈسکریج کیا ہو. جسمانی کمزوری ہے، ہمارے پاس اس کی بھی مثال موجود ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، بچپن میں ہی نابینا ہوئے تھے، قرآن کے حافظ تھے. and he was a specialist قاری، بڑے زبردست قاری تھے. نبی پاک نے 2 دفعہ جب مدینے سے نبی پاک تشریف لے گئے، ان کو مدینے کا گورنر بنایا 2 دفعہ، اور جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے. he was a perfect learned scholar. قرآن پاک کے حافظ تھے، صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. تو فرمایا نبی پاک نے 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. 2 نعمتیں ہیں، ایک صحت،
اور ایک فراغت. نبی پاک نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. He learns. اور فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو اگر چاہیے کہ آیت کیوں نہ ہو. So learn and preach on stage and on page. سیکھو اور پہنچاؤ, اسٹیج پر بیٹھ کے, پیج پہ لکھ کے.